تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر، پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے، پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نہ. کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر، کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، ملامت کریں گے، پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ، تم نے کسی کی تم نے پرواہ نہیں کرنی. کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ. اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو، کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مارتے ہیں. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے، اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے. غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھ لیا ہے. اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، جو کرنا ہے وہ کرے. بات ختم ہو گئی. اب طے جو کر لیا ہے، اب تیرے ہو جو گئے، اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں. اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں. داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے. تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں. مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، وہاں مجھے تلاش کرو، میں وہاں ملوں گا. جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں، جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ، پھر مزہ کتنا آتا ہے، پھر لطف کتنا آتا ہے. آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے اندر کی، اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے، رسول کتنی. ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر رب کریم کے، وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے. اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا. اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے. اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا، اپنی چھڑی زمین پر پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. تو نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے. آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. اور پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو کچھ جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا. تو سورہ اعراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں. بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے لیے کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے ہیں. میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے. حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے. حضور ہم حاضر ہیں اور حاضر
رہیں گے جاننے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے، حاضر ہیں اور حاضر، بولیے حاضر ہیں اور حاضر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی جناب موسیٰ کی قوم، کہ حضرت موسیٰ پھر بھی دین حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹے۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ملامت کی پرواہ، کس کس صوفی کو برا نہیں کہا گیا۔ آپ صوفیاء کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر فتوے ہیں، کسی پر کوئی ہے اور کسی پر کوئی ہے۔ آپ علماء، سب علماء کو نکال کے دیکھ لیں، کسی پر لوگوں نے کوئی چارج شیٹ لگا دی ہے، کسی پر کوئی فتویٰ دے دیا ہے، کسی پر کوئی بات کر دی۔ لوگ، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مشائخ پر الزام لگاتے ہیں، برے الزامات معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعض لوگوں پر فتوے دیے تھے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے 4 بڑے لوگ تھے جن کو لوگ بڑا جانتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے۔ لیکن سب زور لوگوں نے اس بات پہ لگا دیا کہ وہ شدت پسند تھے، ملامت کی، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جانے کیا کیا کہا۔ ان کی اس ایک بات کو لے کر جو کہ عین حق تھی، لوگوں نے شدت پسند کہا، اور جو فاضل بریلوی نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں، جو انہوں نے رسول اللہ کے ترانے لوگوں کو یاد کرائے، جو انہوں نے ہر عنوان پر قلم اٹھایا، لوگ ان کی خدمات کو بھول گئے۔ یاد رکھو، تنقید کی اینک لگا کے دیکھو گے تو ساری دنیا غلط ہی نظر آئے گی، اور محبت کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ نے کائنات میں بڑا حسن رکھا ہوا ہے۔ رب کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی بندہ نواز ہے۔ میرے مالک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں جتنے لوگ بھی تھے، ان سب کے، یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو معنی بندہ تھا، ذو وجہین تھا، 2 منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے، اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا، بولیے، ایک ہی نام پتہ تھا کہ جنید بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔
خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ چلو نظر نہیں لگتی۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا۔ تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں۔ پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں۔ ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے ہیں، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا، امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی۔ جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے۔ جب واپس تشریف لائے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا. پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے. لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر. حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات. اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی. امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں. ہر نماز کے بعد دعا کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے. ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو. کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی. حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ. کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں. پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں. بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے. یہ مجھے بڑا مارتے ہیں پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا. یہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں. کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، تو اچھے کام کے لیے آئے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا. نا 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 نا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے. دوستو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، کا ضمیر مطمئن ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہیں. آپ اس کو دیکھیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. یہ آج کا پیغام ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ڈٹتے تھے، وہ بات کرتے تھے، کھری بات کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے. کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا. یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال. پھر غور کریں تینوں باتوں پر. جو تجھے محروم کرے تو اسے دے. یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے. اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. یعنی اب اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول. اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر. قربان جائیں کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا نہ رات کو سوچو. یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے نا چارپائی جو تھی نا وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی. آپ یہ حد ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے. اتنا اعلیٰ عمل ہم نہ، اگرچہ سامنے والے کی رویے کے جواب میں تلخ ہوئے پر ہو گئے ہیں، اگرچہ معاشرے نے سخت کر دیا ہے پر کہیں کہیں سخت ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ہم رد عمل کے طور پر ہی ہوئے ہیں پر کچھ کمزوریاں ہماری طبیعتوں میں واقع ہو گئی ہیں. سبب چلیں کوئی بھی بنا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں طبیعت جو ہے وہ جملوں کی جگہ نہ پتھر لے ہی آئی ہے. کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب میٹھے نہیں رہے، تھوڑے تلخ ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری بات سخت ہو گئی، یہ درست نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا احد کے دن، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا.
حضور تکلیف میں تھے، قریبی حضور کے قریبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں، اور جو اتنی سخت برائی کرے اور پھر انہوں نے خالی شہید نہیں کیا، یعنی برائی کرنے کی حد کر دی کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دیں، ہونٹ مبارک کاٹ دیے، ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معاذ اللہ، تکلیف میں حضور کو مبتلا کیا۔ اس ماحول میں اللہ کرے آپ اس درد کو سمجھیں، یہاں بھی کیا دعائیں یاد رہتی ہیں؟ یہاں بھی اب اس موقع پر آ کے بھی آپ نے نیکی کرنی ہے؟ کہتے جب ہم نے تڑپ کے کہا نا حضور آج کاری دیں دعا، یہ تباہ ہو جائیں، آج کریں آپ دعا، تو کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سبھی لوگ کہہ رہے تھے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے سنو، کیا تم بار بار سبھی لوگ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو؟ عبداللہ سنو، رب کریم نے مجھے نہ تانے دینے والا بنا کے بھیجا ہے نہ لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جملوں کے باتوں کے مقابلے میں بات پر غور کریں، فرمایا نہ ہم لعنت کریں گے نہ تانا دیں گے، مجھے پتا ہے تیرا تو کون ہے، میں جانتا ہوں تیرے خان، یہ تو تانا ہے، یہ تو کچے لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اپنا لیول لو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ کل کیا ہوتا تھا، او بھائی رہنے دے، یہ بات کر کے تو نے اپنے آپ کو زمین بوس کر لیا ہے، یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں، تیری ترتیب ہی غلط ہے۔ حضور فرمانے لگے سنو، دیکھیں دو باتیں، جواب میں دو باتیں، فرمایا نہ تو میں تانے دینے والا ہوں نہ لعنت کرنے والا ہوں، تو حضور پھر آپ کیا ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے میں دعوت دینے والا ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں، اگر کسی میں عیب آئے گا تو اسے تانا نہیں دیں گے، لعنت نہیں کریں گے، بلکہ اسے جا کے دین کی دعوت دیں گے۔ ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، اس نے لکھ دیا، ان کا اجر طے کر دیا، ان کا انعام ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے۔ ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے بخشش ہے، جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی، وَرِزْقٌ کریم، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ۔ وَرِزْقٌ کریم، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا، روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں، وَرِزْقٌ کریم۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا، وَرِزْقٌ کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان۔ ہم نا بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں، مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔
بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے. اسے خود پتہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے, مجھے تو اپنا پتہ ہے. یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے. میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے, یہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے, میں جانوں, میرا رب جانے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھریں, لوگوں کو نہ بتاتے پھریں. یہ تو دل کا معاملہ, اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں, اپنا حساب خود کریں, اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں, اپنے سے گفتگو کریں. پر کیا کریں, ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے, اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے, گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے. یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے. دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں, نظریات بکھرے ہوئے ہیں, لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے, باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں, ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں, کسی بات میں وزن نہیں, کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں, کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ, یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے, یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا, معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں, ایک رب سے ڈرنا, ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے, اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے, کچا پکا نہیں ڈرنا. ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے, وہ ڈرنا ہے. اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال سنوریں, اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے, دیانتدار ہو جائے, سچائی والا ہو جائے, صبر و تحمل والا ہو جائے. امید بھی رج کے رکھنی ہے, ڈرنا بھی رج کے ہے. ایک بات ہے سیدنا عمر کی, شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقتور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے, ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا, تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے, عمر کو جنت دے گا. یہ میری امید ہے اپنے مالک سے, وہ بڑا کریم ہے, مجھے پتہ ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے, مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے. اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے, تو جنت میں جانا. فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے, اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے. تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے. کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے, ایک رکے اس کا حساب سخت ہے, اس سے باز پرس کرنی ہے, استفسار کرنا ہے, ایک رکے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے گا کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے. امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے. کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں, ڈرتے نہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے اوپر غور کریں, اپنے دل کا معیار چیک کریں. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں, ان شانوں پر غور کریں. ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے, جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے, اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے, آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو, لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست, تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچیں کہ بڑا قد کاٹ ہے, لیکن آپ بے قرار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے,
آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی، آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے، رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے، آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. تو ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کر دی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تو سونی لگن لگ جاندی. تے میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے. یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی ہے. بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے. اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا. خدا را غور کرنا، وہ ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو. لیکن جب منجنیق تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم کو رکھ لیا. کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا، کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھتے یہ خلیل اللہ ہیں. جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جا رہے ہیں، اوئے ہوئے، حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دیں. فرمانے لگے حکم تو ہے پر جبریل تیرے لیے کوئی نہیں. خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو. ساری زندگی کہا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، کبھی خود بھی تو رب سے راضی ہو کے دیکھو نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے. صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے. حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے تھی، انہیں جلال آ گیا. کہنے لگی سفیان بس کر. آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو روز کہتا ہے فلاں شے چاہیے فلاں، پہلے تو راضی ہو نا. فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں، پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں. تو راضی ہو، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، تیرے 2 آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا. تو ہی نہیں راضی ہو رہا. آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے ہی عرض کر لیں، دعا کر لیں، وہ تو کریم ہے، ابھی بارش برسائے گا، یہ آگ گئی، کوئی انتظام فرما کریں دعا. کبھی تو راضی رہیں نا ہم رب کی تقسیم پر، کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا. اوے راضی رہن پیارے، وہ کبھی تو کہے نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں. کبھی تو کہے نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری، اگر اس نے غریبی دی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے.
کبھی تو راضی ہونا۔ حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے، ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا، رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے۔ کہنے لگے جا پھر، اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے، ہماری تیاری ہے، پوری تیاری ہے، جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ وہ دکھ قبول نے محمد بخشا، بس دعا کرو راضی رہن پیارے۔ اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات، شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لیا نا ہم نے، تیاری ہے ہماری، تیار ہیں جانے کو، ختم ہو گئی بات۔ میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو، جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں، پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں، پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا۔ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں بچتا، ارادہ ہوتا ہے کچھ زیادہ آپ سے گفتگو کی جا سکے، پر دامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے، دو چار باتیں رہ گئی ہیں، جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی تھی کہ اے میرے خلیل، آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، اور فرمایا رب کریم نے کہ اگر لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اے خلیل میں انہیں ابرار کے زمرے میں، نیکوں کے زمرے میں داخل کر لوں گا، اور فرمایا بے شک حسن اخلاق والوں کے بارے میں میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اے میرے خلیل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی، اچھی بات ہے، کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی، اچھی بات ہے، اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا اس نے عزت کی، اچھی بات ہے، لیکن دو چار جاننے والوں کے ساتھ تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا کیے رکھا، بات ہی نہیں سنی، تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں، یہ تعلق نبھا رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کا۔ وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا۔ جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے، وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی، حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو اے میرے خلیل آپ نے ہمیشہ مظاہرہ اخلاق کا ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات اور بہت زیادہ تھی، وہ تھا مقام تسلیم و رضا، ہر وقت بات ماننا، اپنے رب کی رضا کی ہر بات۔ ایک لفظ آپ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہتے تھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے، میں نے اپنے مالک کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اللہ نے جو والا حکم حضرت خلیل کو دیا نا اسے سونا کر کے صحیح کر کے، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو
دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اور فرمایا اس رستے میں جب لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا وہ خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، خوف نہیں کھاتے، تو یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ انسان جب بالکل ٹھیک ٹھیک رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنے ضمیر کے عین مطابق وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چلا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے پیغام کے ساتھ چلیں، اور اگر ساتھ نہیں چلتے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار تو کریں، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اول تو چلیں جو کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، پیغام ٹھیک دے رہا ہوں، چونکہ میں ہوں حق پہ، یا تو میرے ساتھ چلیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم شاباشی والا لفظ تو استعمال کریں، خیر والا معاملہ تو کریں۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ بندہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ میرے مطلب کا ہے کہ نہیں، میرے مطلب کا۔ اب ہم ملامت کرتے ہیں، ہم اسے برا کہتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو اس شخص کی ہمتیں ٹوٹتی ہیں، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، اور کبھی دین کے کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر صحیح نکلا ہوتا ہے، تو یہ جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے یہ پھر اس کھاتے میں چلا جاتا ہے جس کھاتے میں اکثر وہ لوگ رہے جو دین کے مخالف رہے۔ تو آپ اگر ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کا رستہ ٹھیک ہے، آپ کا تعین ٹھیک ہے، پھر آپ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا ملامت کرنے لگ گئے، برا کہنے لگ گئے، تو ہم اچھے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ جی میں نے نا داڑھی تو میں رکھ لوں، نمازی تو میں ہو جاؤں، پر میں کاروبار کرتا ہوں، تھوڑا بہت اینچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، پھر لوگ تانا دے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ نیک ہو کے داڑھی والا ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر لوگ تانا دیں گے تو تیرا ثواب بڑھ جائے گا، تیرے اجر میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ بھی اب اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس سے نقصان ہوگا، لوگ مجھے برا کہیں گے، تو بھئی اگر برا کہیں گے تو تیرے ثواب میں، شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے، ڈسنا، وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا رستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا، فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے، چودھری بننا چاہتا ہے، تو سردار بننا چاہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ
مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں، پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں، آپ نے سفر بڑا سادہ سا کام ہے آج کل ہمارے ہاں۔ اگر خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر 2 لوگوں کے رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہمارے اپنوں کے ہیں، اور ہماری تھوڑی سی مداخلت سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے، سارے نہیں لیکن اکثر الا ماشاءاللہ، وہ مداخلت نہیں کرتے۔ ان کی تھوڑی سی کوشش تھے، خاندانوں میں جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ دور ہو کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ بعد میں جو شکایتیں آئیں گی وہ کون پوری کرے گا؟ آپ کے بہو اور بیٹے کی جو شکایتیں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا؟ اگر آپ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے 2 گھروں کو ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ بن کعب کا نکاح بھی کرایا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا بھی حضور نے رشتہ کرایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کاموں پر توجہ دیتے کہ جہاں میرے آگے بڑھنے سے کہیں غلاموں کے بھلے ہو سکتے ہیں تو حضور آگے بڑھتے، وہ بھلا کرتے۔ ہمارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ شکایتیں، وہ جو علماء آئیں گے تو وہ کس نے لینے ہیں؟ تو ایک بزرگ سے میں نے محبت کے ساتھ کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 کے تو آپ ہو ہی گئے۔ آپ اپنی زندگی سیف کر رہے ہیں اگلے والی کہ مجھے کوئی شکایت نہ دے، ملامت نہ کرے، لیکن 2 خاندان جوڑ رہے ہیں، اس سے آپ کنارہ کر رہے ہیں۔ آپ 10 سال اور زندہ رہ لیں گے، 15 زندہ رہ لیں گے، آپ اپنے ان 15 سالوں کو تو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا خیر کا کام تھا، اچھائی کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، اس کام سے آپ رک رہے ہیں۔ اسی طرح 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہمیں پتہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، مکافات عمل ہے، اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اگر بھائی ظالم ہو تو پھر بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، تو یہ جو ظالم بھائی ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ بھی تمہارے لیے اس کی مدد ہوگی کہ تم نے اسے بہت بڑے ظلم اور زیادتی سے روک دیا ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تمہارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے منع کر دو، یہ بھی تمہاری مدد ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مینوں کی لگے، میرا بھی ذکر آئے گا، میرا بھی، تو بھی ایسا نہیں ہوتا۔ شر کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، پھر اس رستے میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے۔ اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے، ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے، دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا۔ اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی، وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے، اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے۔ بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی۔ کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں، بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریک نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین صادق اور امین کہتے رہے ہیں، آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کام ان کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چدراہٹ تو اس خاندان میں چلی گئی۔ چدراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت، کہ چدراہٹ ادھر چلی گئی ہے، بڑائی ادھر چلی گئی ہے، تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی۔ اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہاں حسد ہوتا ہے، یہاں عداوت ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئیں۔